ہم درس میں حاضر ہیں۔ ویکلی فرض علوم کورس ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم نیت ہے کہ کوئی بھی جو فرض چیز ہے اسے ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ سکھانے کے لیے انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک تو پہلے نیت کا لے، نویتو سنت الاعتکاف۔ جتنی دیر بیٹھیں توجہ کے ساتھ سنیے گا، کوئی بات نہ سمجھ آئے، اسپیشلی جو بیان کیا جا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، ویسے بھی کچھ سوال ہو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر بن پایا جواب تو عرض کر دیں گے، نہ بن پایا تو علامہ زمان صاحب حاضر ہیں انشاءاللہ، وہ ارشاد فرما دیں گے۔ ہم نے نماز کے واجبات کلیئر کیے تھے لاسٹ ویک کو، تو آج ہم شروع کر رہے ہیں نماز کے فرائض، وہ چیزیں جو نماز میں فرض ہیں۔ تو وہ 7 چیزیں ہیں، ہم اس کو ہم 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی غلطیاں ٹھیک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1 ہے، یہاں پہ پہلے تو حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ نبی اکرم سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس میں کوئی غلطی نہیں کی، اللہ پاک اس کے پچھلے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا۔ 2 رکعتیں پڑھنے میں یہ فضیلت ہے، جو ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ کتنی رکعات بن جاتی ہیں، تو اس کی فضیلت کا عالم کیا ہو۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرنا اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ تکبیر تحریمہ ویسے تو نماز کی شرط ہے، لیکن چونکہ یہ نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لیے اسے فرض بھی کہا گیا۔ تکبیر تحریمہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ نمبر 2، قیام، کھڑا ہونا۔ قرات میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا، یا کم از کم ایسے کھڑا ہونا کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے، قیام کہلاتا ہے۔ گھٹنے مطلب ایک گوڈے، تو بندہ اتنا کم از کم کھڑا ہو کہ اپنا ہاتھ کرے تو وہ یہاں تک نہ پہنچے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ نمبر 3، قرات، جتنا قرآن پاک پڑھنا لازم ہے اتنا پڑھنا۔ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھیں گے، اس کے بعد 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، یا کوئی ایک چھوٹی سورت پڑھیں گے، یہ فرض ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور اس سے مکمل پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہوں وہ پڑھیں گے، یا 3 چھوٹی آیات پڑھیں گے، یہ قرات ہے۔ رکوع، یعنی کم از کم اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، مطلب گوڑیاں تک رکوع۔ اچھا رکوع یہ ہے کہ جھک کر گھٹنے پکڑ لے اور کمر بالکل سیدھی کر لے، یعنی کہ رکوع کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت علامہ صاحب معذرت، تسی ادھر ہو جب شاید نہیں ادھر نا، اس کی تھوڑا جائے۔ رکوع جو ہے یہ آپ کھڑے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ قیام جو بولا تھا، اب قیام کی حالت میں، اب قیام سے آپ جا رہے ہیں رکوع کی طرف۔ تو جب آپ قیام سے رکوع کی طرف جائیں گے تو اس کی مقدار یہ ہے کہ اب کم از کم یہ ہے، یہ ہاتھ پہنچائیں کم از کم، اور بہترین جو اچھا رکوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے صحیح پکڑیں، ٹانگوں کو سیدھا کریں، اور یہ کمر جو ہے آپ کی بیچھی ہوئی ہونی چاہیے، بالکل سیدھی ہونی، یہ رکوع کی حالت۔ اگر آپ اس طرح زور دے کے صحیح معنوں میں گھٹنوں کو صحیح مضبوطی سے پکڑیں گے اور پیچھے آپ کی یہ ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں گی، تو آپ اس کے جو لوگ ایکسرسائز وغیرہ کراتے ہیں ان سے بھی پوچھیے گا، آپ کو ہیلتھ وائز یہ بڑا اچھا وہ رزلٹ دیں گے انشاءاللہ آپ کی صحت کے متعلق بھی۔ تو یہ رکوع کی ایک پوزیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ نے رکوع نہیں دیکھا، چلے بتائیے گا جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے۔
رکوع کے بعد ہے سجود، یعنی پیشانی کو زمین پر اچھی طرح جمانا۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں زمین پر لگیں، ناک کی بیچ کی ہڈی لگے اور پیر کی تین تین انگلیوں کے پیچھے والا ابھرا ہوا حصہ بھی زمین پر لگے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ تنزیل بھائی آپ نے اسے پکڑنا ہے سجدہ دکھانے کے لیے تاکہ یہ بھی دیکھ لیں۔ سجدہ کیسے کرتے ہیں جی؟ سجدے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یاد رکھیں، سجدے کا طریقہ سیکھ لیں آپ پہلے، پھر میں سجدہ کرتا ہوں کہ سجدہ لگنے کے لیے، سجدہ صحیح جم کر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو طریقہ بتاؤ۔ پہلے آپ کے گھٹنے لگیں گے، پھر ہاتھ لگیں گے، پھر ناک اور پھر ماتھا۔ یہ سجدے کا صحیح طریقہ۔ اب پاؤں کی 200 انگلیاں، اگزامپل پاؤں کی یہ فنگر ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ تو یہ اس کا پیٹ، ایسے پاؤں لگے۔ اب اس کی یہ 5 انگلیاں اور یہ 5، یہ 10 انگلیوں کا پریس ہونا، پاؤں کی انگلیوں کو پریس کرنا، 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگنا، پیچھے والا یہ حصہ، یہ ہے سنت کریمہ۔ اگر آپ یہ 10 انگلیاں زمین پہ صحیح لگا لینا تو آپ کا سجدہ خود ٹھیک ہو جائے گا، پریشر فیل کریں گے آگے آ جائے گا وہ، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے، 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، اور واجبات آپ کو ہم نے سکھائے تھے، اور واجب ترک ہو جائے تو اس کا طریقہ بھی بتایا تھا، اس کو ٹھیک ایسے کرتے ہیں۔ اور 10 انگلیوں میں سے 1 انگل کا لگنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ مطلب کہ اگر سجدے میں کوئی دونوں پاؤں لگاتا ہی نہیں ہے، 1 انگلی بھی نہیں لگاتا، تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، کوئی سجدہ کرتا ہے، فنگر کو بھی لگاتا ہے، لیکن اس کا ماتھا سجدے کی سختی محسوس نہیں کرتا، ناک کی ہڈی جو ہے سجدے کی سختی محسوس نہیں کرتی، تو وہ سجدہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ اب جب سجدہ ویلڈ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا کتنا حساس مسئلہ ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے۔ اب یہ ہے، اب دیکھ لیں سجدے کا طریقہ۔ یہ پہلے لاگے گھٹنے، ٹھیک ہے جی، پھر لاگے دونوں ہاتھ، اب آ گیا ناک اور ماتھا۔ اب میں نے 10 انگلیوں کو پریس کیا ہے تو میرا بالکل ناک کی ہڈی بھی یہ والی، یہاں پہ نہیں، یہ والی بیچ والی، اور ماتھا بھی یہ سختی محسوس کر رہا تھا بھی اس پہ، تو اس لیے آپ کو جب بھی سجدہ کریں تو اس پہ توجہ کریں کہ میں سجدہ کیسے کر رہا ہوں۔ جو بالکل ہی یہ حدیث پاک پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز 2 رکعت ٹھیک پڑھے، 2 رکعت ٹھیک کر کے پڑھے، تو اللہ کریم جو ہے اس کے چھوٹے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ 2 رکعت تو فرمایا کیا؟ ٹھیک کر کے پڑھے، صحیح، غلطی سے پاک ہو۔ تو پھر اگر ہمیں سجدے کا طریقہ ہی نہ پتا ہوگا، بس گیا اور آیا، اور کچھ گھروں میں یا کچھ جگہوں پہ آپ کو ایسے مصلے ملیں گے جن کے نیچے اسپیشل انہوں نے اس سے مزید سافٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیچے لگایا ہوگا۔ تو احتیاط کیجئے، جب بھی سجدہ کریں کوشش کریں سخت جگہوں پہ۔ میں ابھی ٹونیشیا کے 1 ہفتے کے لیے گیا تھا، مزہ آ گیا نمازیں پڑھنے کا وہاں مساجد میں، اور پرانے وقت کے جو پھوڑ ہوتے تھے نا، اس طرح کی چیزیں تھیں، پراپر سخت نماز میں مزہ آ جاتا تھا سجدہ کرنے میں۔ یہ جو لوگ دینی علم رکھتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ ان کے مسلے بھی آپ دیکھیں گے تو نرم نہیں ہوں گے گھروں میں، سخت مسلے استعمال کریں گے، کیونکہ نماز ہے اور اس کی فکر کرنا ہم سب پہ لازم ہے۔ سجود کے بعد ہے قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ مطلب لاسٹ سٹنگ میں بیٹھنا۔ لاسٹ سٹنگ میں بیٹھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ قعدہ اخیرہ ہے اور بیٹھنا لاسٹ یہ فرض ہے۔ آگے خروج بسنعہ، یعنی لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے، سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا۔ اب چند سوالات ہیں، انشاءاللہ یہ کافی زیادہ ہیں، ہم 5-6 پڑھ لیتے ہیں آج انشاءاللہ، باقی آپ سے کچھ سوال لے لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کر لیں گے
قرات کی جگہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو نماز نہیں ہوگی، نمبر 1۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو دوسری میں کیا کرے؟ تو یاد رکھیں قرآن کو ایک تو تکرار کے ساتھ، تکرار مطلب ہوتا ہے سیم سورت پڑھنا، اس سے بھی فرمایا گیا بچنا چاہیے، بہتر ہے کہ بندہ ایک سے زیادہ صورتیں یاد کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک ہے سیم سورت پڑھنا اور ایک ہے کہ آپ پہلی رکعت میں آخری سورت پڑھتے ہیں اور اگلی رکعت میں اس سے پچھلی سورت پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی قرآن کی سورت میں آپ ترتیب کو تبدیل کر دیں، چینج کر دیتے ہیں، جو نمبرنگ ہے، جو لاسٹ میں اس سے پہلے پڑھا، جو اس سے پہلے ہے اس سے بعد میں پڑھا، تو اس کے لیے زیادہ سخت حکم موجود ہے۔ تو بہتر ہے اگر کسی نے سورہ ناس پڑھ لی ہے، اب اگلی میں بھی سورہ ناس پڑھ لیں۔ اگر کوئی بندہ یہ شک کر رہا ہے کہ اس نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ میں امام سے پہلے کہی یا بعد میں، کیا کریں؟ یاد رکھیں اگر اس کا دل یہ شک ہے لیکن دل زیادہ اس طرف مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، نہیں میں نے پہلے امام سے نہیں کہی، امام کے بعد کہی ہے، اگر یہ زیادہ اس پہ زور دے رہا ہے دل، تو نماز کنٹینیو رکھے، نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ نے امام سے پہلے تکبیر کہہ لی، اگر امام سے پہلے کوئی کہہ دے اور امام بعد میں کہے، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں اللہ اکبر اور اللہ میں ختم کر دیا، اب میرے بعد امام کہہ رہا اللہ اکبر، تو حقیقت میں میری نماز سٹارٹ نہیں، میں امام کے پیچھے ہوں، مجھے امام کے بعد کہنا تھا نہ کہ امام کے پہلے کہنا تھا۔ تو لہٰذا اگر کسی کا دل یہ کہتا ہے کہ اس نے امام سے پہلے کہہ لیا تو وہ دوبارہ کہہ لے۔ اگر نماز شروع ہو گئی اور اس کے دل میں یہ کھٹکا ہے اور دل یہ کہتا ہے نہیں امام نے تکبیر بعد میں کہی، تو نے تکبیر پہلے کی، کون سی تکبیر؟ پہلی تکبیر تحریمہ، جو نماز جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر نماز کے اندر یہ خیال آئے اور دل اس طرف زیادہ آپ کو کھینچ، تو نے غلطی کی ہے، تو پھر آپ پہ لازم ہے آپ نماز توڑ دیں اور دوبارہ تکبیر کہہ کے نماز کو جوائن کریں۔ شک میں نماز نہیں پڑھنی، ایسا شک جس میں دل بھی آپ کا ساتھ نہ دے۔ گونگا شخص جو ہے جو تکبیر نہیں کہہ سکتا تکبیر تحریمہ، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نیت کر لے، دل میں ارادہ کر لے، اس کی تکبیر ہو جائے گی۔ نماز میں کتنی دیر تک قیام کرنا ضروری ہے؟ تو 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہنا یہ کم از کم مقدار ہے۔ کون سی نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑے ہونا فرض ہے؟ دیکھیں جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے بھی کھڑا ہونا فرض ہے۔ یہاں پہ جو لکھا ہے فرض نمازوں میں، فرض جتنی نمازوں کے فرض ہیں، وتر ہیں، عیدین ان کی چھوٹی عید و بڑی عید، اور سنت فجر کی جو سنتے ہیں ان میں قیام فرض ہے۔ تو اس کے لیے تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے بھی آپ کو کھڑا ہونا اس کے لیے لازم ہے، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، شرعی مجبوری۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس صورت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے؟ وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے افضل ہے بیٹھ کے نماز پڑھیں؟ تو یاد رکھیں جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا، جس بندے پر سجدہ ساقط ہو جائے اس پہ قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ جو سجدے پہ قدرت نہیں رکھ سکتا، کہتا ہے سجدہ نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، میڈیکل ریزنز کی وجہ سے، یا کوئی بھی اس کو ایسی پریشانی ہے جس سے وہ شرعی معذور بن رہا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، اب اس پہ قیام بھی فرض نہیں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ۔ لیکن اگر وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، قیام کرے گا، نماز ہو جائے گی۔ وہ کون سی آیت ہے جس سے پڑھنے سے قرات کا فرض ادا نہیں ہوتا؟ تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔
آخری سوال ایڈ کرتے ہیں، مقتدی نے تکبیر تحریمہ سے پہلے امام سے پہلے ختم کر لی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اگر مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا اور اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ امام کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اب وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو ابھی امام نے ختم نہیں کی، اس نے پہلے کر دی تو اس کی نماز ویلڈ نہیں ہوگی۔ چند سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ یہ اگلے درس میں ہم شامل کریں گے، اور اگلے درس میں ہم شروع کریں گے نماز کے مکروہات، وہ کون سی ایسی حرکتیں ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی، سجدہ سہو سے بھی نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ اس سے اگلا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت ہی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے کہ ہم نماز کے اندر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا حکم شریعت کی نظر میں کیا کیا ہم پہ لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ درس قبول فرمائے۔ کوئی سوال ہے؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو آپ نے سجدہ بتایا ہے، کیا عورت بھی ایسی سجدہ کرے گی تو سب ڈفرنٹ ہے کیسے ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا انہوں نے عورت کے متعلق جانا۔ تو یاد رکھیں، عورت کے لیے یہ سجدہ جیسے ہم کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کرے گی۔ عورت کے لیے سجدہ سمٹ کر کرنا یہ ضروری ہے، یعنی کہ وہ جس طرح ہم سجدے کے لیے ہمارا جسم اٹھا ہوا ہوتا ہے ویسے اس کا اٹھا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بالکل سمٹ کر ہمارے لیے اس طرح زمین کے سجدہ کرتے وقت اس طرح ہاتھ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ہم ایسے پڑھیں گے یہ پورا بچھا ہوا اٹھا ہوا نہیں ہوگا، سجدے میں نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی، مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن عورت کے لیے یہ کرنا ٹھیک ہے، عورت سجدہ ہی ایسے کرے، بالکل سمٹ کے کرے گی، اور جسم کو اٹھانا بھی اس نے نہیں ہے۔ دونوں پاؤں ایک طرف نکال لے اور اس طرح وہ سجدہ کرے۔ دیکھیں، عورت کے لیے کہا گیا کہ مسجد سے بہتر ہے گھر نماز پڑھے، ٹھیک ہے، عورت کے لیے افضل گھر ہے۔ اچھا، گھر میں بھی اگر وہ اپنے صحن میں نماز، صحن کہتے ہیں جیسے آپ گارڈن سمجھ لیں، ٹھیک ہے، گارڈن میں نماز پڑھنے سے شریعت نے اسے منع کیا۔ شریعت کہتی ہے گارڈن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے وہ گھر کے اندر پڑھے۔ وہاں سے بھی شریعت نے کیوں موو کیا اسے؟ تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو عورت کے لیے سمٹ کر سجدہ کرنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوست آئے ہیں اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے، اے کریم ان کے جان مال عزت آبرو میں برکات عطا فرما۔ جن ہمارے دوستوں نے سوشل میڈیا پہ ٹائم دیا وہ آئے سننے کے لیے، الہی جتنے گھروں میں آواز جا رہی ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے یہ سیشن اٹینڈ کیا، اے کریم ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت عطا فرما۔ سب کی مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف دور فرما۔ بالخصوص ان مجالس اور ان علم کی محفلوں کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما۔ اے کریم اس آزمائش اور امتحان کو دور فرما۔ اس مرکز کو جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں قیامت کی صبح تک کے لیے اسے علم کے نور کو تقسیم کرنے کے لیے قبول فرما۔